حضرات کرامی، میں نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان آیات طیبات سے خطبہ جمعۃ المبارک کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی جو آیات طیبات ہیں یہ وہ مبارک آیات ہیں کہ جن کو عمومی طور پر خطبہ نکاح کے اندر حضرات علماء کرام تلاوت فرماتے ہیں۔ ان آیات طیبات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو، بلکہ جتنی آیات طیبات نکاح کے خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں ان سب کے اندر پہلے کلمات یہی ہوتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ سورہ نساء کی ان آیات طیبات کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات کے ساتھ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، یہاں ساری انسانیت کو خطاب ہے، اے لوگو اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں جان عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس دنیا کے اندر تو اس امتحان گاہ کے اندر تو آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزارو۔ ساری انسانیت کو رب تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو ڈرو اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے وزوجہا، ان کی زوجہ حضرت اماں حوا کو رب تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرمایا پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بابا آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے، رب تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جو ہے آگے پھیلایا، اس پہ سے رجال پیدا کیے، نساء پیدا کیے، یہ زمین کے اندر سارے کے سارے رشتے بن گئے، یہ تعلق داریاں بن گئی، لیکن فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرمایا اس رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم دعا کرتے ہو، اور والارحام، اور ذوی الارحام کا خیال کرو، رشتوں کا خیال کرو، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے یہ یاد رکھو کہ ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، وہ ہمہ وقت جو ہے اس نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ تو ان آیات طیبات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کی تخلیق کا ذکر فرمایا، لیکن آپ نے غور کیا کہ ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد جو دوسری تخلیق ہے، اس کے بعد خاندان کی جو دوسری بنت ہے جس سے خاندان آگے بن رہا ہے اور جس سے آگے رشتے جاری و ساری ہوئے، فرمایا وہ بھائی کا رشتہ نہیں ہے، وہ بہن کا رشتہ نہیں ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیوی کا رشتہ ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا جو رشتہ بنا، جس سے یہ جوڑا بن گیا، زوج بنے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اور سارے انسانوں کو، رجال اور نساء کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا محترم رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلق داریاں ہیں، لیکن میں اس چیز پر دیکھ کر بڑے حیران ہوتا ہوں، لم ترا للمتحابین مثل النکاح، دو اجنبی ہیں، کبھی کبھی خاندان کے اندر ہوتا ہے، کزنز کے اندر رشتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بالکل دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ایجاب و قبول کے ذریعے وہ رشتہ نکاح کے اندر میاں بیوی بن جاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس نکاح کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اتنی محبت میں نے دو جانبین میں کسی میں نہیں دیکھی۔ فرمایا یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمائے یہ محبت اور مودت کسی اور نے نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بہن جس گھر میں جائے تو میری بہن کو عزت ملے، میری بہن جس گھر کے اندر جائے اس کو ستایا نہ جائے۔ تو کسی کی بہن تمہارے گھر میں آئی ہے تو تم بھی اس کے بارے میں یہی سوچو کہ وہ بھی کسی کی بہن آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، بھائی آپ کہاں بیٹی دینا چاہتے ہیں؟ بھائی چھوڑو سب چیزوں کو، دنیا کو، دولت کو، مال کو، فلاں کو، اور مالداری کی بنیاد پر تو کبھی رشتے قائم بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی مالداری ہو، دنیا داری ہو، تو یہ رشتہ نہیں ہے بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ساری چیزوں کو چھوڑو یار، ایسا گھر ہونا چاہیے کہ میری بچی کو وہاں پر سکون ہو، 2 روٹی کھا لے، 1 روٹی کھا لے لیکن سکون کے اندر ہو۔ یار آپ اپنی بچی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، کسی کی بچی آپ کے گھر پر آئی ہے اور اگر بچہ محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا بیوی سے، دیکھا جب سے یہ آئی ہے جورو کا غلام بن گیا ہے، بالکل جورو کا غلام بن کے رہ گیا۔ بالکل والدین کا احترام ہے، والدین کی عزت ہے، والدین کا مقام ہے۔ اللہ نے ان کو جو عزت و احترام قرآن کے اندر عطا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو ایک ہی آیت کے اندر جوڑ دیا۔ انشکر لی ولی والدیک کہہ کر میرا شکر اور والدین کے شکر دونوں کو ملا کے جوڑ کے رکھ دیا۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رب یعنی صغیرہ کہہ کر ان کو بھی رب کا نام دے دیا کہ میں رب ہوں پالنے والا اور زمین پر یہ پالنے والے ہیں۔ ان کے درجے کے اندر کبھی بھی بیوی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل باندی بنا کے رکھیں، اس کو بالکل غلام بنا کے رکھیں، اور اگر معاشرے کے اندر کوئی محبت کرے تو اس محبت کو آپ تان کریں، اس کو جورو کا غلام کہیں اور اس کو برے لفظوں سے یاد کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لم ترا للمتحابین مثل النکاح، سبحان اللہ، فرمایا میں نے نکاح سے بڑھ کر جانبین کے اندر محبت کوئی نہیں دیکھی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رب کائنات فرماتے ہیں یہ محبت و مودت ہم نے رکھی ہے ان کے درمیان۔ جب ان کا زوج بنایا، جب ان کا جوڑا بنایا، فرمایا کہ یہ رشتے بند گئے تو ہم نے ان کے درمیان محبت کو رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ دوسرا قرآن نے کیا خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا، بھئی یہ کون ہے؟ بیوی ہے، میری بیوی ہے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ تعبیر کسی مفکر کی نہیں ہے، کسی سائنسدان کی نہیں، رب کائنات فرماتا ہے وہ تمہارا لباس ہے، وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہارا ستر ہے اور تم اس کا ستر ہو۔ کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک دنیا کے اندر انسان جو نیکی کی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلہ متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دنیا کے بہت سارا سامان ہے، متاع دنیا ہے، قل متاع الدنیا غرور، قل متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا کو غرور سے تعبیر کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، لیکن فرمایا سب دھوکے کا سامان نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی عطا فرما دے، حضور فرماتے ہیں تمہاری دنیا کے اندر سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو ساتھی نیک مل جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نیک چاہتے بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں نیک مطلوب بھی ہے نہیں ہے، ہمیں سیرت کی ضرورت ہے، کوئی سیرت والی چاہیے ہے۔ نوجوان بچوں سے صرف میرا خطاب ہے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو برکت و رحمت کے لیے، نوجوان بچوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ بیٹا کیا ہمیں نیک سیرت چاہیے ہے، ہمیں نمازی چاہیے ہے، ہمیں اچھی خاندان کی شرفاء کے خاندان کی بچی چاہیے ہے، یہ روڈ سے چلتی ہوئی کوئی لیلا ہم نے گھر لے کر آ جانی کہ میری پسند ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، امی ابو سے کہتے ہیں نہیں میری پسند ہے، میری زندگی گزارنی ہے،
ٹھیک ہے بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، لیکن انہوں نے بھی زندگی گزار کر اپنے بالوں کو سفید کر دیا ہے، اور کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتا ہے۔ جو بچے یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ ہر چیز پر ہمیں ڈوک ٹوک کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں نہ بیٹھو، یہ دوست غلط ہیں، یہ فلاں غلط ہے، یہ فلاں غلط ہے۔ خدا کی قسم کوئی ماں باپ خود بھی بلکہ گناہگار ہونا، وہ چاہتا ہے یار میرا بچہ ولی ہو جائے۔ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار رہ گیا، میں کمزور رہ گیا۔ میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا، بہت بڑی ایک پارٹی کا لیڈر تھا، اس نے کہا، بہت زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میں درجہ اولیٰ میں پڑھ رہا تھا تو لاہور کے اندر ملا، اس نے کہا میں عالم نہیں بن سکا، میری تمنا ہے زندگی کہ میرا بیٹا عالم بن جائے۔ میں اپنے بیٹے کو میں کتابیں پڑھ کے اردو کی ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے اور خطاب کرتا رہا، نظام چلاتا رہا، لیکن میری تمنا ہے کہ میرے بیٹے عالم بن جائیں۔ تو یہ تو انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ جو گولز اور جو ایمز میں حاصل نہیں کر سکا میرے بچے وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو بیٹا ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے ہیں۔ انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، انسان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، دنیا جہان کے اندر کوئی بھی انسان کی کسی جگہ کمپٹیشن ہو تو کوئی آگے بڑھتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ یہ انسان کی ذیس کے اندر، طبیعت کے اندر، جبلت کے اندر ہے۔ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ ایک اولاد ہے کہ اولاد آگے بڑھتی ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں میں تو دوبارہ جوان ہو گیا جناب، اے میرے بچے جناب دیکھو یار رات لگ گئے رہے۔ تو انسان اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا، لیکن یہ یاد رکھو کہ صورت سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیرت کو مقدم رکھا۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسجد اقصیٰ کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، سبحان اللہ، یا ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے یا حدیث پاک کھلی ہوتی ہے، اس میں سے قرآن پڑھ کر اور حدیث پڑھ کر آپ تک پہنچا دیتے، بس یہی ہے خطبہ جمعۃ المبارک۔ یہی ہمارے پاس کوئی نئے سودے نہیں ہیں، کوئی 0 میٹر چیزیں نہیں ہیں، نہ ہم گھڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ اسی کو اگر اچھے طریقے سے پہنچا دیں قرآن اور حدیث کو تو یہی سب سے بڑی بات ہوگی۔ بچوں کے لیے ریفرنس حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، زمانے کے اندر 4 بنیادوں پر، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت کو منتخب کیا جاتا ہے بیوی بنانے کے لیے۔ تنکح المرأۃ، نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، کس بنیاد پر؟ فرمایا لأربع، 4 بنیادوں پر، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، رواہ البخاری والمسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ منتخب کرتے ہیں عورت کو نکاح کے لیے مال کی بنیاد پر، کہ مالدار گھرانے کے اندر کر لو، کون کمائے، کون محنت کرے، کون جد و جہد کرے۔ یار کسی جگہ نوجوان بچوں کو یہ کہتے ہو کسی مالدار جگہ ہاتھ مار لو، بیٹا یہ مانگا تانگا ہوا مال اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے وہ مال مانگو، اللہ نصیب دار عطا فرما دے۔ عورتوں کے قدموں سے مال آ جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے یہ دعا نہ کرو کہ کسی مالدار لڑکی سے میں شادی کر کے مالدار بن جاؤں، بولے خدایا کوئی نصیب دار قدم والی مجھے عطا فرما دے، کوئی پاکیزہ عورت دے دینا، وہ آئے گی تو بہاریں رحمتوں کے دروازے اور برکتوں کے دروازے۔ اور یہ دنیا کے اندر یہ ہمارے بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مشاہدات کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی رسول سے حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فقیر ہوں، تو حضور نے فرمایا فقیر ہو؟ فرمایا نکاح کر دو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یہ آج بچے کہتے ہیں نا کہ نکاح کیسے کریں، نکاح کیسے کریں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ غنی کر دے گا۔ بہت ساری بندشیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کسی کے آنے سے، کسی کے مبارک قدموں سے اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کر کے تمہارے لیے بھی رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک جملہ آپ نے معاشرے کے اندر سنا ہوگا، ماں باپ بھی کہتے ہیں اور بچے بھی کہتے ہیں بھائی شادی تو کر دے بچے کی، کھائے گی کہاں سے آنے والی کھائے گی کہاں سے، اس کے بچے ہوں گے وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ارے بھائی ہم رزاق ہیں کیا؟ ہم نے کہاں سے کھایا ہے؟ ہمیں کس نے دیا یہ سارا کچھ؟ جس مالک و مولا نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها،
انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رازق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ کیسی نیت مسلمان لے کر بیٹھ گیا کہ وہ کھائے گی کہاں سے، اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ارے یہ کہو کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اور یقیناً رب تبارک و تعالی اس کے صدقے اور آنے والے بچوں کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما رہا ہو۔ اچھا ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ سارے ہمارے کمالات ہیں، یہ فقیر نے بڑی محنت کی ہے، بڑی سٹرگل کی ہے، محنتیں سب کرتے ہیں، روڑے کھود رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کس کے نصیب سے کس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ مالدار سے کرنی ہے، یہ کہو کہ خدایا نیک پاکیزہ نصیب والی عطا فرما دے، رب تبارک و تعالی اس کے صدقے سے عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور پر نوجوانوں سے بھی کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، خاص طور پر حضور نے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا اور نوجوانوں کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس فرمایا کہ نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں سنو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو شادی کرو۔ یہی تو وجہ ہے استطاعت نہیں رکھتے نا، استطاعت نہیں رکھتے۔ 1 لاکھ کا دولہا کا جوڑا چاہیے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ولیمے کا الگ چاہیے ہے، مائیوں الگ ہے، اس کے بعد مہندی الگ ہے، اس کے بعد یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، شادی الگ ہے، ولیمہ الگ ہے، پھر اس کے اندر جب تک کئی ڈشز نہ رکھیں تو اس وقت تک جو ہے وہ سارے کے سارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ استطاعت تو ہم نے مشکل ترین کر دی ہے، یہ تو ہم نے بدترین حالات کر دیے ہیں اس شادی کو۔ ابھی آپ نے ایک شادی کا سنا، گجرانوالہ کے اندر شادی ہوئی اور اس کے اندر کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 100 کروڑ لگے، کوئی کہتا ہے 200 کروڑ لگے، کوئی کہتا ہے 300 کروڑ لگے، جتنے بھی لگے، اور اسی بندے کی فیکٹری، اس کے نام مجھے آتا ہے فیکٹری کے مالک کا، لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے کہ تو فیکٹریوں کے مالکوں کے نام لے کے ٹارگیٹ کرتا ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ وہ چاہتا تو اپنے کام کرنے والے جو 50 سال سے اس کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں 100 بچیوں کی شادی کر سکتا تھا اتنے کے اندر، لیکن نہیں، ان کی نہیں شادیاں کرنی، وہ تو مزدور ہے کام کرنے والے، میں مالک ہوں، میرے بچے کی شادی کا پتہ چلے۔ ایک شاہ صاحب مجھے ملے وہاں پر، میں نے ذکر کیا تھا آپ کو مرید کے اندر، کہ لگے کہ ہم جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح مناتے ہیں کہ جو ہے وہ 92 بچیوں کی شادی کرتے ہیں 12 ربیع الاول۔ یار یوں بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، یوں بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ، کیا صرف ہم جو ہے وہ چیزیں پھینک کے اور یہ سارا کچھ کر کے اور اسی کو میلاد کی خوشی کہیں؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی مہربانی کی جاتی ہے۔ کہا 92 جوڑے کی شادی کرتے ہیں، پھر ایک زمین پرچیز کرتے ہیں اور لوگوں کی درخواستیں وصول کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول والے دن قرآن اندازی کرتے ہیں اور 62 بے گھر لوگوں کو حضور کی عمر کے مطابق جو ہے ان کو گھر کے پلاٹ ان کو دیتے ہیں کہ آج میلاد کا دن ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کی طرف سے گھر کا تحفہ لے لو۔ آئے یار یہ بھی کیا جا سکتا ہے امت کے ساتھ، امت کی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، بے گھروں کو گھر دیا جا سکتا ہے، کئی کام کر سکتے ہو۔ جو آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ کرنا چاہو تو تم اپنی شادی کے اندر 2 ارب 3 ارب لگا دو، دنیا جہان کے اندر تمہارا شہرہ ہو جائے گا، دنیا جہان کے اندر تمہارا نام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نکاح کو آسان قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنۃ، فرمایا سب سے برکت والا وہ نکاح ہے، فرمایا جو آسان اور سہل نکاح ہو۔ ہم نے حضور کی تمنا کے خلاف کام کر دیا، ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی۔ یہ جو ہم رات دن کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں، ہم نے سسٹم سارے کا سارا جو ہے وہ ہندوؤں کا اڈاپٹ کر لیا ہے۔ قانون ہمارے سارے کے سارے جو کورٹس کے اندر ہیں، جو ملکی لاء ہیں، وہ سارے کے سارا ہم نے برٹش لاء لیا ہوا ہے، سارے کے سارے قوانین ان کے چلتے ہیں۔ ہماری شادیوں کے سارے رسم و رواج جو ہے وہ ہم نے ہندو کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں ہم، ایسی کوئی بات تھوڑی ہے۔ دیکھ نہیں رہے آپ، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، دیکھ نہیں رہے میں سفید کپڑے پہن کے آیا ہوں جمعے والے دن، کسی جگہ آپ کو میری مسلمانی کمی نظر آ رہی ہے؟ لیکن سسٹم، میرے رواج، میری رسم، میرا نظام، میرے ملک کا قانون، میرے کورٹ کا قانون، میرے سارے کے سارے قوانین دوسروں کے ہیں۔ ہاں میں مسلمان ہوں، میں اس بات پر خوش ہوں۔ بھائی یہ مسلمانی نماز کے اندر صرف تو نماز تو امریکہ کے اندر ہمارے جو مسلمان گئے ہیں ان کو بھی پابندی کوئی بھی نہیں ہے، وہ سینیگالز اور جتنے چرچز ہیں ان کو پرچیز کر کے مسجدیں بنا رہے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی وہ 1 سال کی افطاری رکھ دیتے ہیں، صدر محترم افطاری رکھ دیتے ہیں، مسلمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔
تو یہ صرف اور صرف مسلمانی ہو، اور اس کے لیے دین نہیں آیا ہے، نظام اصل چیز ہے، اور اس نظام کے خلاف آپ آواز بلند کریں، دیکھیں پھر آپ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ ملک کے لوگ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لبرلز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس سسٹم کے خلاف آپ چیلنج کریں گے، کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر سسٹم کے خلاف کسی نے چیلنج کیا ہے اور اس سسٹم کو توڑنے کی اور نظام مصطفیٰ کی بات کی ہے تو وہ ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ میں ایک جملہ کہوں گا، دیکھیں علامہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، ان کا مشن زندہ ہو گیا، ان کا مشن زندہ ہو گیا۔ صاحبزادہ سعد حسین میں لاہور حاضر ہوا، صاحبزادہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ بابا جی کی عمر کے اندر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے بابا جی کے پاس اور کہتے تھے کہ بابا جی ہم میدان میں نہیں اتر سکتے، ہم نہ آپ کے ساتھ جلسوں میں جا سکتے ہیں، نہ جلوسوں میں جا سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری مالی قربانی کو قبول و منظور فرما لیں، ہم نہ بچے دے سکتے۔ کہا کہ وہ لوگ اب آئے ہیں، کہا کہ بابا جی کی زندگی کے اندر ہم صرف مالی قربانی دیا کرتے تھے، اب ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا سنیے گا، اس کی وجہ کیا؟ کہا بابا جی کہا کرتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، جن کی نوکری تم کر رہے ہو وہ مالک تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ کہا جی بابا جی یہ بات کہتے تھے ایک بات ہے، ٹھیک ہے، ایک نعرہ ہے، مالک کنڈ ہر جلسے میں کہتے تھے، اور مالک کنڈ نہیں لگن دے دے۔ کہا ہم صرف بابا جی کی بات سنا کرتے تھے، لیکن ہم نے مینار پاکستان کے اندر دیکھ لیا کہ مالک کنڈ نہیں لگن دے دے۔ تو نظام کو بدلنے کی بات کرو، اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو۔ ہماری شادیاں ہندوانہ شادیاں بن گئی ہیں، ہمارے لاء دیکھیں آپ، انگریزوں کے برٹش لاء آج تک 72 برس کے اندر آپ جائیں عدالت میں کھڑا ہو، آپ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ یقین کریں کل میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے کہا عدالت کے اندر جاؤ، کہنے لگا میرا دل کرتا ہے اس بندے کو میں قتل کروں، اس بندے کو میں شوٹ کروں۔ میں نے کہا دیکھیں قانون کو ہاتھ میں لینے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے، اب عدالت میں جاؤ۔ اس نے کہا علامہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، کون سی عدالت؟ عدالتوں کے اندر تو اتنے لمبے کیس چلتے ہیں، اور پھر جس کے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگا، وکیلوں کی فیس دے سکے گا، ججوں کو خرید سکے گا، اور جو بات اس نے کہی، اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اور اس بندے کو شوٹ کیا جائے۔ دیکھیے ایک عام آدمی اس سطح پر کیوں اتر آیا؟ جب آپ کے ملک کے اندر عدل کا، انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کریں گے، لوگ ان راہوں پر چلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس مقصد عظیم کے لیے حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس ملک کو انصاف اور عدل دو، اور وہ انصاف اور عدل دو، وہ نظام دو عدالتوں کے اندر، برٹش نظام نہیں، گوروں کا نظام نہیں۔ وہ چلے گئے 72 سال سے ہم غلام ہیں، بلکہ نظام مصطفیٰ کے تحت فیصلے کرو، پھر دیکھو خدا کی قسم آسمان بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور زمین سے بھی برکتیں نکلے گی۔ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا یہ تو حکمرانوں کی باتیں ہیں، آپ کہیں گے کہ حکمران جب کریں گے، ہم تو آغاز کریں۔ فرد سے ملت بنتی ہے، ہم تو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ ہم مسجدوں کے اندر مسلمان مومن ہیں، شب برات میں لیلۃ القدر میں مسلمان مومن ہیں، عیدوں پر مسلمان مومن ہیں، لیکن ہماری پرسنل لائف کو دیکھیں آپ، وہ نمازی، وہ غازی، وہ حاجی، شادیوں کے اندر انہی کی بچیاں ٹانڈے بجا رہی ہیں، انہی کی بچیاں، شرفاء کی بچیاں ناچ رہی ہیں، جو آ کے مسجد میں پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ چین والی گھڑی میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ مائک پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ارے میرے بھائی یہ فروعی مسئلے ہیں، ادھر تیری بچیاں حرام کام کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ان کو روکنے کا کبھی تجھے ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ شادی کے اندر، ہالوں کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، خدا کی قسم شرم آتی ہے جب ہال کے اندر داخل ہو، گانے بج رہے ہوتے ہیں، سارے ہمارے حاجی نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، سارے بالکل ایسا لگتا ہے مسجد کے اندر وہ جنید بغدادی کے پوتے یہی ہیں سب سے بڑے، لیکن وہی ہالوں کے اندر ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گانے بج رہے ہیں۔ کون آ کے بند کرے گا؟ وہ مولانا آئے گا، مولانا آ کے بند کرے گا۔ مولانا نے اکیلے جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب نہیں دینا ہے، اس صف کے اندر آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، اور ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے رہا ہوگا، ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے رہا ہوگا۔ اور خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مولانا سے پہلے اپنے خاندان کے اور اپنے گھر باروں کے آپ راعی اور ذمہ دار اور نگہبان ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا اہل و عیال کا خیال کرو۔ مولانا مکلف نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ سب سے پہلے مکلف ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔
اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس نظام کو بدلیے. یہ شادیاں ہم نے مہنگی کر دی ہیں، مشکل ترین کر دی ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بالوں کے اندر چاندیاں آ گئی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی گھروں کے گروی رکھ رہا ہے، کوئی جو ہے سود پر قرضے اٹھا رہا ہے. ہم نے اس مسلم معاشرے کو ہندوانہ معاشرہ بنا کے رکھ دیا ہے، ہم نے اس معاشرے کو مشکل ترین کر دیا. حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ. فرمایا سب سے برکت والا وہ نکاح ہے جو سب سے آسان اور سہل نکاح ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے جی کیا شادی ہوئی، ہوئے 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 تباہی پھر گئی جی، فلاں حاجی صاحب نے کیا شادی کی ہے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حضور نے ان کے ہاتھوں پر تھوڑا سا رنگ دے، فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. یعنی مدینے کے اندر رہتے ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نام پر اونٹوں کے اونٹ قطاروں در قطار پیش کر دیے. لیکن کسی تاریخ کی کتاب کے اندر یہ نہیں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر ایسی شادی کی کہ تباہی پھیر کے رکھ دی. تباہی پھیر کے نہیں، بالکل آپ کی دولت ہے، آپ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن معاشرے کے اس نظام کو خراب نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ دوسرے راستوں پر چلیں اور بچیوں کے نکاح نہ ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آسانی کی طرف لے کر جائیں. آخری بات نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت بشارت عطا فرمائی. ایک تو آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی، حضور نے نوجوانوں سے کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کیا کہ نکاح کرنا ہے. نکاح النکاح من سنتی، اور ایک ولیمہ سنت ہے. ولیمہ فرمایا اولم ولو بشاتن. حضور نے فرمایا ولیمہ کر لیا کرو، شب زفاف کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، اگرچہ ایک بکری کا بھی کیوں نہ ہو، 10 آدمی کو بھی بلا کے کیوں نہ کر لو، سنت ادا ہو جائے گی. فرمایا کہ ایک ولیمہ ہے، ایک نکاح سنت مبارک. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. سبحان اللہ. فرمایا اب اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو اور اگر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو، حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً سے پہلے نکاح کریں، نکاح کے اندر تاخیر نہ کریں. اور پھر دوسری والدین کے لیے فرمایا جن کے بچے بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد وہ نکاح کی استطاعت رکھتے نہیں کریں، اور اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی برائی کی طرف چلے جائیں تو وہ تو گناہگار ہوگا، ساتھ ساتھ اس کے جو سرپرست اور والدین ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے اگر وہ کسی گناہ کی طرف چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بشارت عطا فرمائی. فرمایا اذا تزوج العبد. نوجوان توجہ فرمائے، نوجوان توجہ فرمائے، کتنی خوبصورت بشارت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد. حضرت سیدنا انس بن مالک روایت فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فاستکمل نصف الدین فلیتق اللہ بنصف الباقی. فرمایا جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کی برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آدھا دین تمہارا مکمل فرما دیتا ہے. فلیتق اللہ بنصف الباقی. دوسرے نصف کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے تم ڈرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو. حضرات گرامی، اگر معاشرے کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بنیادی طور پر یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمال کی بنیاد پر، لوگ مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں. فرمایا تم دین کی بنیاد کو مقدم رکھو. اچھا خاندان اللہ کی نعمت ہے، حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مالداری کو گناہ نہیں ہے، اللہ نے فضل قرار دیا ہے، لیکن مقدم کس کو کرنا ہے، پرائورٹی تم نے کس کو دینی ہے؟ وہ دین کو دینی ہے کہ مجھے جو ہے سیرت والی، کردار والی پاکیزہ خاتون چاہیے ہے. فرمایا جب پاکیزہ عورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلوں کو پاکیزہ فرمائے گا. یہ تمہاری ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ نسلوں تک اس کی برکت جاتی ہے. اس کی گود کے اندر پلنے والے جو بچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برکتیں، رحمتیں عطا فرماتا ہے. وقت مکمل ہو چکا ہے. میں کئی سال پہلے حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا. دوپہر کے کھانے کے ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، سبزیاں پکی ہوئی تھیں، سبزیاں لا کر رکھی گئی، دسترخوان بچھا، ہم دونوں تھے، کھانا کھانے لگے، باتیں کرنے لگے. میں نے کہا حضور کھانا تو بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار کھانا ہے. فرمان لگے یار تو کس سمجھنا ہے کہ کھانا ایویں پک کے آ گیا. فرمان لگے بھئی تہاڈی امی نے کھانا جدوں پکاندی ہے تے وضو کر کے پکاندے نے کھانا.
فرمایا بے وضو نے کدی کھانا سانو پکا کے نہیں دیتا. فرمایا جنی دیر وہ کھانا پکاندی رہندی ہے حضور تے درود پڑھدی رہندی. فرمایا اے لذتاں جڑی آئیاں نے، اے لذتاں جڑی آئیاں نے پیسہ نہ نہیں آدیاں نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گھر کے اندر پاکیزہ خاتون عطا فرمائے، باوضو کھانا بنا رہی ہو، درود و سلام پڑھ پڑھ کے دے رہی ہو، تو پھر اس گھر کے اندر بابا فرید الدین پیدا ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے فظفر بذات الدین، تمہیں دین کو مقدم کرنا ہوگا، سیرت کو مقدم کرنا ہوگا اور پاکیزہ خاتون لے کر آنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. میرے ان بچوں اور بچیوں کے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خود بچے جوان ہیں، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو پاکیزہ عورتیں عطا فرمائے، صالح عورتیں عطا فرمائے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انتظار کر رہی ہیں، خدا تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی مسیحا بھیج دے. اپنے بچوں کے لیے تو سب کرتے ہیں، لیکن غریبوں کی بچیوں کے لیے جن کے بالوں کے اندر چاندی آ گئی ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی حضور سے محبت کرنے والا حضور کی امت کی ان بچیوں کے سروں پر بھی ہاتھ رکھے اور اس مشن کو اٹھائے کہ ہمیں اپنی ان بچیوں کو امت کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھنی ہیں اور ان کے نکاح کے لیے کردار ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب